السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی۔ یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں لیکچر نمبر 28 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آپریٹنگ سسٹم۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ What is operating system؟ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ An operating system is a system software that is responsible for the management and coordination of all the activities performed by the computer۔ اب آپریٹنگ سسٹم کیا ہے؟ یہ ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے جس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کمپیوٹر سسٹم کے اندر، کمپیوٹر کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، چاہے آپ کوئی فولڈر کھول رہے ہیں، چاہے آپ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہیں، چاہے آپ ورڈ پہ ٹائپنگ کر رہے ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے اس کی جو مینجمنٹ اور کوآرڈینیشن، یہ تمام کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور آپریٹنگ سسٹم ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ یہ ونڈو ہوتا ہے۔ یہ ونڈوز جو آپ نے اکثر کمپیوٹر پہ دیکھا ہوتا ہے، اس کو آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں۔ کئی کمپیوٹر جو ہے نا، لینکس، یونکس، سان سولیرس، یہ بھی آپریٹنگ سسٹمز ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں زیادہ تر جو ہم اپنے گھروں میں، دفتروں میں یوز کرتے ہیں، وہ زیادہ تر ونڈوز کے ہی یوز کرتے ہیں۔ تو ہم ونڈوز کی بات کریں گے یہاں پہ۔ تو یہ آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو مینیج کر سکے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اٹ پرووائڈز دا انوائرمنٹ ان وچ دا یوزر کین انٹریکٹ ود دا کمپیوٹر ہارڈ ویئر ٹو آپریٹ دی کمپیوٹر۔ یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، یہ ایک، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک درمیانی لیئر ہے آپ کے ہارڈ ویئر کے اور یوزر کے بیچ میں۔ اگر آپریٹنگ سسٹم نہ ہو تو آپ کبھی بھی اسپیکر کا والیوم کم نہیں کر سکتے اپنے لیپ ٹاپ کا یا کمپیوٹر کا، لیکن یہی آپریٹنگ سسٹم اگر نہ ہو تو آپ اس کے اندر جو مائکروسافٹ آفس کا سافٹ ویئر اپلیکیشن ہے تو آپ اس کو انسٹال بھی نہیں کر سکتے اور رن بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے۔ یہ یوزر آپ کو ہارڈ ویئر کے ساتھ جو کنیکٹ کرواتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ مثلا اگر آپ کی ونڈو اڑ چکی ہے یا آپ کے ہارڈ ڈسک میں آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے اور آپ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر لگاتے ہیں، تو وہ پرنٹر کام نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ آپریٹنگ سسٹم ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کا جو پرنٹر کا ہارڈ ویئر ہے وہ یوزر کے ساتھ اس کو ملاتا ہے۔ تو یہ پلیٹ فارم کون پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے۔ The most powerful operating system used in the microcomputer is the Windows۔ آج کل کی جو مور پاپولر آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ہے ونڈوز۔ سب سے پہلے ونڈو 95 آئی تھی، اس کے بعد ونڈو 98 آئی تھی، ونڈو 98 کے بعد ونڈوز 2000 آئی تھی، ونڈوز 2000 کے بعد ونڈوز ایکس پی، اور ونڈوز ایکس پی کے بعد ونڈو 7، اور ونڈو 7 کے بعد آج کل جو آ رہی ہے ونڈو 8.1، ونڈو 8، ونڈو 10، ونڈو 11، یہ اینڈ سو آن۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے ونڈوز ہیں، لیکن اس کو ونڈوز کیوں کہتے ہیں؟ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اس کو ونڈوز کیوں کہتے ہیں؟ ونڈو کا معنی ہے کھڑکی، یعنی دروازے کے اندر کھڑکی ہو یا دیوار کے اندر کھڑکی ہو، تو اس کو ونڈوز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے، ایک ایسا، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے جس میں ہر چیز ونڈو میں کھلتی ہے۔ فار ایگزامپل، یہ آپ کے سامنے میں نے ابھی ایک پریزنٹیشن کی سلائیڈ کھولی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیں ذرا، اس کے یہ مختلف قسم، یہ بھی ایک ونڈو ہے، یہ بھی ایک ونڈو ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، تو یہ کیا، یہاں پہ جو بھی چیز آپ اوپن کرتے ہیں، ابھی فار ایگزامپل یہ پریزنٹیشنز میں نے آپ کے سامنے ابھی کھول دی، تو اس کے ساتھ اگر اس کا سلائیڈ شو میں ختم کروں، دوسری بھی چیز کیلکولیٹر کھول لوں، تو وہ بھی ایک چھوٹی سی ونڈو ایک بڑی ونڈو کے اندر کھل جائے گی۔
جس طرح اسی بڑی ونڈو کے اندر دوسری ونڈو بھی آپ کھول سکتے ہیں. آپ کنٹرول پینل کھول لیں, آپ ایم ایس ورڈ کی اپلیکیشن کھول لیں, تو اس کی بھی ایک ونڈوز, یعنی ونڈو کے اندر ونڈو, جتنا آپ آگے جائیں گے ونڈوز کھلتی رہے گی, اس لیے اس کا نام ونڈوز رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن, واٹ آر دی ٹاسک پرفارم بائی دا آپریٹنگ سسٹم؟ وہ کون سے ٹاسک ہے جو آپریٹنگ سسٹم پرفارم کرتا ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, یہ اکثر پیپر میں آتا ہے, تو اس لیے اس کو غور سے دیکھیں اور یاد کریں اس کو. دا فالوئنگ ٹاسک آر پرفارم بائی دا آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم, نیچے جو ٹاسک دیے ہیں جو میں نے بلو کلر میں ہائی لائٹ کیا ہے, تو یہ وہ ٹاسک ہے جو آپریٹنگ سسٹم پرفارم کرتا ہے. نمبر 1, اس کا جو ٹاسک ہے, اٹ لوڈس پروگرام انٹو میموری اینڈ ایکسیکیوٹ دیم. آپریٹنگ سسٹم کا پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ پروگرام کو میموری میں لوڈ کرتا ہے اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. یہاں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ اس ڈائیگرام کے اندر میں نے آپ کو شو کیا ہوا ہے, یہ آپریٹنگ سسٹم ہے اور یہ یوزر کا اسپیس ہے. یوزر جب بھی کسی پروسیس کے اوپر کلک کرتا ہے, یعنی کوئی چیز اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی آئیکن پہ کلک کرے, تو وہ آپریٹنگ سسٹم کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے, جو کہ کمپیوٹر کے بیک اینڈ پہ وہ رن کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے, وہ اس کے بیکنگ سٹور سے اس کو لے کے آتا ہے, میموری میں لے کے آتا ہے. اور میموری کون سی میموری ہے؟ یہ آپ کی ریم ہوتی ہے. ریم میں نے پچھلے لیکچروں میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی اس کے اوپر کہ وہ ریم کے اندر کھل جاتی ہے. ریم ایک اسپیس اس کو پرووائڈ کرتا ہے, تو اس کے ساتھ وہ رن ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جو ہی آپ اس اپلیکیشن کو بند کر دیتے ہیں, اس ونڈو کو بند کر دیں, تو واپس یہ بیکنگ سٹور میں چلی جاتی ہے, یعنی ہارڈ ڈرائیو کے اندر واپس, جس ڈرائیو کے اندر وہ پڑی ہوتی ہے اس کے اندر واپس چلی جاتی ہے, وہ اسی لوکیشن پہ چلی جاتی ہے. تو یہ آپریٹنگ سسٹم کا کام کیا ہے؟ جو بھی پروگرام آپ رن کرتے ہیں اس کو پہلے میموری میں لوڈ کرتے ہیں, اور ایگزیکیوٹ کا مطلب رن کرنا. اس کے بعد اینڈ کنٹرول دی آپریشن آف ان پٹ, آؤٹ پٹ اینڈ اسٹوریج ڈیوائسز. جتنی بھی ڈیوائسز کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہیں, تو یہ آپریٹنگ سسٹم کا ہی کام ہے کہ اس کو کنیکٹ کریں تاکہ یوزر آپریٹنگ سسٹمز کے ساتھ انٹریکٹ کریں. تو یہ تمام ڈیوائسز ہیں, یہ میں نے آپ کو پکچر میں شو کیا ہوا ہے. اس تمام کو کنٹرول کرنا یہ آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہے. یعنی آپ کسی بھی اسپیکر کا والیوم کنٹرول کر سکتے ہیں, پرنٹر کا کنٹرول کر سکتے ہیں, کی بورڈ کنٹرول کر سکتے ہیں, مائک کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طرح آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں, پرنٹر ہے, اسکرین ہے, اسی طرح اسٹوریج ڈیوائسز, ہارڈ ڈسک کی پارٹیشن کر سکتے ہیں, اس کو فارمیٹ کر سکتے ہیں. یہ مختلف آپریشن, یہ پلیٹ فارم آپ کو آپریٹنگ سسٹم ہی پرووائڈ کرتا ہے. اٹ مینیجز فائلز اینڈ فولڈر. یہ آپ ایک پکچر میں دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایکسل کی فائل ہے, یہ ورڈ کی فائل ہے, یہ فولڈر ہے. یہ سارا کون مینیج کرتا ہے؟ یعنی آپ کسی فولڈر کی پراپرٹیز بھی چینج کر سکتے ہیں, اس کو ہائڈ کر سکتے ہیں, ان ہائڈ کر سکتے ہیں, اس کا نام چینج کر سکتے ہیں, اس کی ایکسٹینشن چینج کر سکتے ہیں. تو یہ فیسلٹی آپ کو کون پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. اٹ الاؤز ٹو کریٹ پاسورڈ ٹو پروٹیکٹ کمپیوٹر فرام ان آتھرائزڈ ایکسیس. یہ کنٹرول پینل کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر پاسورڈ بھی لگا سکتے ہیں. یعنی وہ پاسورڈ اگر کسی کو نہ پتا ہو تو وہ آپ کا کمپیوٹر استعمال کر ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے. اٹ ڈیٹیکٹس ہارڈ ویئر فیلئر اینڈ ڈسپلے میسیجز ٹو فکس دیم. آپریٹنگ سسٹم کی ایک اور بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ہارڈ ویئر فیل ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل کی بورڈ کے اندر رہتا ہے آپ کا جو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پرنٹر اگر آپ نے نہیں لگایا ہوا ہے, اس کے اندر کوئی مال فنکشن ہے, تو آپریٹنگ سسٹم آپ کو رپورٹ کرتا ہے کہ اس میں کارٹریج ختم ہو گیا, اس میں پیپر ختم ہو گیا. تو یہ آپ کو کون بتاتا ہے؟ یہ آپریٹنگ سسٹم ہی بتاتا ہے. جس طرح آپ کے پرنٹر کے اندر پیج اگر ختم ہو تو فوراً آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ دیر از نو پیپر, دیر از نو کارٹریج. اس طرح کے جو میسیجز آپ کو رپورٹ ہوتے ہیں, تو یہ آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو ویل انفارم کر دیا جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, میرے خیال پہ سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ٹاسک پرفارم بائی دا آپریٹنگ سسٹم, یہ ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے, اس کو آپ لوگوں نے یاد کریں. تو اس لیکچر کو یہیں پہ رکھتے, اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی.